बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जुलाई बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे 3 अहम इशूज़ के हवाले से। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पाकिस्तान के दुश्मनों को जो मुंह तोड़ जवाब दिया है, सामने बिठाकर उनको जो जवाब दिया है और उनको जो ज़बरदस्त किस्म का पाकिस्तान का मौक़िफ़ उनके मुंह पर मारा है, बड़ी अहम डिटेल्स हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। साथ में बात करेंगे अबसार आलम जैसे लिफाफा सहाफ़ी ही सहाफ़त पर एक धब्बा हैं। कल एक झूठा प्रोपेगंडा उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ वो लेकर आए, उन्होंने ट्वीट किया, उस पर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी ट्वीट कर दिया और वो अली अमीन गंडापुर की एक वीडियो के हवाले से था कि वो हवाई फायरिंग कर रहे हैं और उसके बाद जब मामला खुला तो वो कोई और था। अब क्या अबसार आलम इस झूठ पर माफ़ी मांगेंगे? इन लोगों के अंदर कोई अखलाकियात नामी चीज़ है? मामला क्या है और कैसे ये 10 घंटों के अंदर अंदर बेनकाब हुए हैं? बड़ी अहम डिटेल्स हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि दफ्तर ख़ारजा में एक जासूस पकड़ा गया है। बदकिस्मती है कि वो एक सीनियर अफसर था और वो एक और डिपार्टमेंट से दफ्तर ख़ारजा में उसको डिप्यूट किया गया था और उसकी वो जासूसी में मुलव्वस पाया गया है। आज इसका इंकशाफ हुआ है और दफ्तर ख़ारजा में जो तर्जमान दफ्तर ख़ारजा हैं उन्होंने जाहिद हफीज़ चौधरी उन्होंने हफ्तावार ब्रीफिंग में इस बात की तस्दीक की है कि एक अफसर की तैनाती का इंकशाफ हुआ है जो जासूस था, जो सी पैक मनसूबे की जासूसी कर रहा था और जिसके ख़िलाफ़ अब बाज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी और उसके अलावा जितने भी अफसरान इसमें मुलव्वस होंगे उन सब के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। ये वो लोग हैं और कैसे कैसे ये जो पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के दुश्मन हैं और पाकिस्तान से बाहर पाकिस्तान के दुश्मन हैं, वो कैसे एक पेज पर हैं, कैसे वो मिलकर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और वो कहां कहां तक पहुंच चुके हैं और ये कितनी बड़ी नालायकी है हमारी वजारत ख़ारजा की कि वो इन चीज़ों को देखे बग़ैर वजारत ख़ारजा में जब कोई डेपुटेशन पर आता है तो क्या ये लोग आंखें बंद करके बैठे हैं कि एक जासूस वहाँ घुस जाता है और वो सी पैक को नुकसान पहुँचाता है और आए दिन सी पैक का जो मनसूबा है उसको सबोताज करने की कोशिश की जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अभी ज़ैद हफीज़ चौधरी ने तो ये कहा है कि जासूसी करने वाले अफसर का तल्लुक़ किसी दूसरे महकमे से था कि वो दफ्तर ख़ारजा में तैनात हुआ था। अब जासूसी करने वाले इस अफसर के ख़िलाफ़ कार्रवाई का आगाज़ कर दिया गया और इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। सहाफ़ियों ने ये पूछा कि ये कोई भारत की जानिब से था तो उस पर उन्होंने कहा कि इसका बाद में हम बताएंगे कि ये अंदरून मुल्क जो दुश्मन हैं जो रियासत के या हुकूमत पाकिस्तान के, क्या उनके पे रोल पर काम कर रहा था या ये बैरून मुल्क जो दुश्मन हैं उनके पे रोल पर काम कर रहा था, उसका मामला तो बहुत जल्द सामने आ जाएगा। लेकिन शुक्र है कि बहुत लेट नहीं हुआ, बहुत देर नहीं हुई और वो जासूस पकड़ा गया और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं कि अब ये चीज़ें बाहर आना शुरू हो गई हैं। अगर किसी इदारे से गलती होती है और वो इदारा उसको छुपा के बैठ जाता है तो छुपाने से मसाइल हल नहीं होते। उनसे गलती हुई, उन्होंने पूरी कौम के सामने इसको बयान किया और अपनी गलती सुधारने के लिए उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे और उसमें जो मुलव्वस होगा, अब तो डेफिनेटली जो मुलव्वस होगा वो पकड़ा जाएगा क्योंकि जो बड़ी मगरमच्छ है वो पकड़ी गई है। लेकिन हमारे इदारों को ये देखना होगा कि इतने सेंसिटिव मामले पर जहाँ अमेरिका हमारा दुश्मन है, भारत हमारा दुश्मन है, अफ़गानिस्तान की हुकूमत हमारी दुश्मन है, ईरान इस मामले पर हमें अपने आप मुखालिफ समझता है, जब हर तरफ से पूरा मगरब हमारे ख़िलाफ़ है सी पैक के मामले को लेकर, तो इस मामले को इतना ये सेंसिटिव मामला है और आसिम सलीम बाजवा जैसे लोग बड़ी ईमानदारी और मेहनत से इस पर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारी ब्यूरोक्रेसी है उसमें छुपे ये जो गद्दार हैं उनको बेनकाब करना होगा और ये हमारी ब्यूरोक्रेसी की ज़िम्मेदारी है। और मैं समझता हूँ कि ये इस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न जो है जो ब्यूरोक्रेसी को आगे लेकर चलता है या ब्यूरोक्रेसी के मामलात को देखता है, उसको ये ज़रूर सोचना होगा कि ये बहुत बड़ा तमाचा है अगर उन्हीं के अफसरान में से कोई जासूस निकला और वो पैसे लेकर जासूसी करता था और उसके पीछे कौन कौन से मुल्क दुश्मन अनासर थे उनको भी कौम के सामने लाना चाहिए। दूसरी तरफ जो मामला है वो है अली अमीन गंडापुर का। आप जानते हैं कि कल एक नाखुशगवार वाक़या हुआ, हमला किया गया अली अमीन गंडापुर और मुराद सईद की गाड़ी पर और वो पहाड़ों पर चढ़कर नून लीगी जो कारकुनान थे। अब नून लीग ने इस वक्त तक उस हमले की ना मजम्मत की है ना तरदीद की है, लेकिन अबसार आलम जैसे जो लिफाफा सहाफ़ी हैं वो नून लीग को साबित करने के लिए आज आप जियो जंग देख लें, आपको नज़र आ जाएगा वहाँ किसी पे लिखा हुआ है कि मरियम नवाज़ फ़लाँ कैप्टन जो कैप्टन की डेथ हुई है, जो शहीद हुए हैं,
اس پر بڑی رنجیدہ ہیں۔ پھر ایک خبر جنگ نے لگائی ہے کہ مریم نواز کی جلسے میں اپنے باپ کے ساتھ ویڈیو کال کے چرچے، اب پتہ نہیں وہ کون سے چرچے ہیں جو ویڈیو کال کے مریم نواز اور اس کے باپ کی ویڈیو کال کے چرچے ہیں۔ تو یہ اس مینٹیلٹی کے لوگ جب آ جاتے ہیں اور صحافت پر، اور یہ صحافت پر ایک دھبا ہیں۔ معاملہ کچھ اس طرح سے ہے کہ وہاں پر کیونکہ فائرنگ ہوتی ہے، مراد سعید کی گاڑی پر بھی، گاڑی کے قافلے پر بھی فائر لگتا ہے، اور ہوائی فائرنگ ہوتی ہے، علی امین گنڈا پور کے گارڈز نے بھی ہوائی فائرنگ کی، لیکن اس میں ایک شخص تھا جس کے لمبے بال تھے، اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا، اور وہ ہوائی فائرنگ کر رہا تھا، اور ابصار عالم نے بغیر تحقیق کیے اس ویڈیو کو شیئر کر دیا، اور اس پر لکھا جو اپنے ٹویٹ میں، اور جس طریقے سے انہوں نے پاکستان کا چہرہ مسخ کرنے کی کوشش کی اور فیڈرل منسٹر پر الزام لگایا، انہوں نے کہا کہ میٹ اینڈ گریٹ پاکستان's فیڈرل منسٹر فار کشمیر اے پوسٹر بوائے پرفیکٹ پکچر ٹو شو کیس پاکستان ایز اے پیسفل ٹورسٹ فرینڈلی کنٹری۔ اچھا اب دیکھیں یہ کہاں تک ملک دشمنی میں پہنچ جاتے ہیں۔ بات ہو رہی ہے ہوائی فائرنگ کی، اور یہ پاکستان کے اوپر طنز کر رہے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں، یا دنیا میں عمران خان یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک ٹورسٹ کنٹری ہے، یہ دنیا سے محبت کرنے والا لوگوں کا ایک دوست ملک ہے، اور یہ دیکھ لیں یہ پوسٹر بوائے ہے اور یہ کام کر رہا ہے۔ اب وہ علی امین گنڈا پور پر بیسیکلی نہیں طنز کر رہے، وہ ریاست پر طنز کر رہے ہیں، اور ریاست نے جو امن کا ایک پوری دنیا میں اپنا مقام حاصل کیا ہے، کھویا ہوا مقام حاصل کیا ہے، اور آج ٹورزم ہمارے ملک میں دوبارہ سے سٹرونگ ہو رہی ہے، اس پر حملہ کر رہا ہے ابصار عالم، اور یہ وہ ڈرامے باز ہے، یہ وہ منافق صحافی ہے۔ جب اس کو گولی لگی تھی تو یہ گاڑی میں چلتے ہوئے ادھر گولی لگی ہے، اور یہ ویڈیو بنا کر اسی وقت ہی کہہ رہا ہے کہ مجھے کچھ خاص لوگ ہیں جو میری زبان بندی کروانا چاہتے ہیں، اور وہ ویڈیو پھر مریم صفدر بھی اس کو وائرل کر رہی ہیں۔ یہ ہے ان لوگوں کا دوغلا پن۔ ساتھ ہی سعد رفیق جو لیگی ارسطو کی طرح، اس کو اگر آپ لیگی افلاطون کہہ دیں تو یہ غلط نہیں ہوگا، یہ بھی اپنے آپ کو بڑا فلاسفر سمجھتا ہے۔ اب سعد رفیق نے ساتھ ہی وہی ویڈیو وائرل کر دی، اور کہتے ہیں یہ کشمیر فتح کرنے نکلے ہیں، بیلٹ حاصل کرنے کے لیے بلٹ کا آزادانہ استعمال، کھلی غنڈہ گردی اور ان کی بے شرمی کی کوئی حد نہیں ہے، الامان شراب کو شہد کہنے والے اب اس پر کیا کہیں گے، یہ کہہ کر سوالیہ نشان لگا کر انہوں نے یہ ویڈیو وائرل کر دی۔ اس کے بعد جب جو فیکٹس سامنے آئے کہ جو ہوائی فائرنگ کرنے والا ہے اس نے وائٹ ڈریس پہنا ہوا ہے، اور علی امین گنڈا پور کل جب جلسے میں آئے وہ بلیک ڈریس میں تھے، اور پھر اس کے بعد اس گارڈ کی تصاویر بھی وائرل ہو گئیں اور وہ کوئی اور تھا، لیکن اتنا بڑا الزام لگاتے ہوئے، اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان لوگوں میں نہ شرم ہے نہ حیا ہے، انہوں نے اس پر نہ معذرت کی ہے، نہ اس پر اپنے ٹویٹ کو ڈیلیٹ کیا ہے، اور نہ ہی اس پر ان کو کوئی یہ احساس ہوا ہے کہ انہوں نے صرف بغض عمران میں ریاست کے اوپر بھی حملہ کیا ہے، ریاست کو بدنام کرنے کی کوشش کی ہے، اسپیسیفکلی کشمیر کا نام لے کے انہوں نے ریاست کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے، اور ان کو اتنی بڑی ناکامی ہوئی ہے۔ اس کے بعد تو پھر جو ہونا تھا وہ ہوا، پھر لوگوں نے جو ان کی تاریخی درگت بنائی ہے وہ ساری کی ساری چیزیں بھی سامنے آ گئیں۔ دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان آپ جانتے ہیں کہ ازبکستان کے دورہ پر ہیں، اور آج ایک بڑی اہم کانفرنس میں انہوں نے خطاب کیا۔ یہ وسطی اور جنوبی ایشیا کے ممالک کے درمیان یہ ہونے والی کانفرنس ہے، اس میں جو افغان صدر ہیں پہلے انہوں نے خطاب کیا، اور اس کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے خطاب کیا، اور جو اشرف غنی ہے اس کی طرف سے خطاب پر پاکستان پر پھر دوبارہ انہوں نے حملہ کیا اور پاکستان کو بدنام کرنے کی ایک انٹرنیشنل فورم پر کوشش کی۔ پہلے کبھی ایسا نہیں ہوتا تھا کہ کوئی بھی پاکستانی لیڈر اس طریقے سے کھل کر ان کے سامنے ان کو وہ آئینہ دکھائے جو ان کا آئینہ ہے، اور افغان صدر یہ نہ امریکہ کے خلاف بات کرتے ہیں کہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ کر وہاں سے بھاگ گئے، نہ یہ بات کرتے ہیں کہ ان کی نالائکیاں تھی، یہ عوام کو ہی اپنے ساتھ نہ ملا سکے، اور عوام کے لیے، افغان عوام کے لیے اگر اس نام نہاد حکومت نے کچھ کیا ہوتا تو آج عوام ان کے ساتھ کھڑی ہوتی۔ یہ معاملہ بھی نہیں ہے، بھارت کے ایجنٹ بنے رہے ہیں یہ جو افغان حکومت تھی، یہ والی اور پچھلی، اور یہ امریکہ سے صرف ڈالر لے کر اپنی عیاشیاں کرتے رہے، اور افغان عوام کے لیے انہوں نے کچھ نہیں سوچا، اور اب طالبان دوبارہ جب قابض ہو گئے ہیں تو اب ان کو تکلیف ہے، اور پاکستان پر یہ بلیم کر رہے ہیں، اور پاکستان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان ڈبل گیم کھیلتا آیا ہے۔ اس پر وزیر اعظم عمران خان نے جو ان کو آج سنائی ہے، وزیر اعظم عمران خان نے کہا مجھے بڑا دکھ ہوا ہے اشرف غنی کی تقریر سن کر، اور آج بھی وہ ایک نیگیٹو پروپیگنڈا کر رہا ہے پاکستان کے خلاف۔ کون پاکستان جو سب سے زیادہ وکٹم ہے اس
افغان جنگ کا جس نے 70,000 جانیں دی ہیں، جنہوں نے 3 ملین افغان جو ریفیوجیز تھے ان کو پناہ دی ہے، اور آپ پاکستان پر الزام لگاتے ہیں۔ پاکستان تھا تو پاکستان نے طالبان کو میز پر بٹھایا، طالبان آپ کے ساتھ بات کرنے کو تیار نہیں تھے، پاکستان نے افغان حکومت کے ساتھ ان کو بات کرنے کے لیے تیار کیا۔ امریکہ جو ان کو دہشت گرد سمجھتا تھا، ویزے دے کر خود ان کی منتیں کر کے ان کے سامنے بیٹھ کر مذاکرات کرتا تھا، اور اس نے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ اب آپ لوگوں کی بھول ہے کہ طالبان ہماری بات مانیں گے۔ اب وہ اپنے آپ کو وہاں پر فاتح کہہ رہے ہیں۔ جب امریکہ وہاں سے فوج بھاگ گئی ہے، اب آپ کو خیال آیا ہے کہ آپ طالبان کے ساتھ مذاکرات کیے جائیں۔ مذاکرات کا وہ وقت تھا جب ہم آپ کے سامنے چیختے تھے کہ مذاکرات کر لیں، اور آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تھے، جب جو انٹرنیشنل آرمی ہے، جو نیٹو کی فوجیں ہیں امریکہ کی، وہ وہاں پر موجود تھی۔ اب جب وہ اپنے آپ کو فاتح کہہ رہے ہیں تو اب آپ کو خیال آیا کہ نہیں، یہ تو بڑی زیادتی ہو گئی، امریکہ بھی بھاگ گیا اور ہم اکیلے رہ گئے، اور اب آپ انڈیا سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ انڈیا کیا کرے گا؟ وہ تو اپنے ملک کے حالات نہیں بہتر کر سکا، وہ آپ کو کون سی جنگ جتوائے گا، اور وہ کون سی آپ کو اپنے جو لاؤ لشکر بھیجے گا؟ تو وزیر اعظم عمران خان نے کہا اب یہ بلیم گیم بند ہونی چاہیے، اور آپ اپنے گھر کو سنبھالیں اور اپنی غلطیوں کو دیکھیں، پاکستان کے اوپر الزام نہ لگیں۔ پاکستان نے جو کرنا تھا وہ کیا ہے، اور پاکستان انشاءاللہ خطے کے امن کے لیے مزید بھی کوششیں کرتا رہے گا۔ یہ ہے وزیر اعظم عمران خان کا وہ کارنامہ جو ہر دشمن کے سامنے، ہر مخالف کے سامنے بغیر اف اینڈ بٹ کے سیدھی بات جو پاکستان کا موقف ہوتا ہے وہ بات کرتے ہیں۔ اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ وزیر اعظم عمران خان نے جب اڈے نہ دینے کی بات کی تھی تو اس پر اور یہ کہا تھا کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہو گئے، ان کو عمران خان کی بات پر یقین نہیں آیا تھا، پھر انہوں نے ایک ان کیمرہ اجلاس بلایا تھا اور جنرل باجوہ سے وہ باتیں سنی، کیونکہ جنرل باجوہ کے علاوہ تو ان کو آرام نہیں آتا، نہ زرداری خاندان کو اور نہ شریف خاندان کو، یہ ہے ان کی اوقات۔ لیکن اس وقت وزیر اعظم عمران خان ہیں، اور وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو اداروں کے لیے اور ملک کے لیے بہتر ہوتا ہے، اور یہی ان کو تکلیف ہے۔ اب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے، جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔